میر صاحب، بڑھتی مشکلات کے باوجود تحریک انصاف نے انتخابی میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا ہے اور چیئرمین پی ٹی آئی کے بغیر تحریک انصاف کی جو انتخابی سیاست ہے وہ آپ کو کامیاب ہوتی نظر آتی ہے؟ ٹھیک ہے جی، جو پلس آپ کہیں بھی چلے جائیں، پی ٹی آئی کا تو ووٹ بینک ہے، وہ تو پی ایم ایل بھی ایکسیپٹ کرتی ہے، پی 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 بھی کرتی ہے، اور بلکہ ایک ڈائی ہارڈ، میں کہہ رہا ہوں ڈائی ہارڈ پی 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 کے بڑے سینئر ایک رکن نے، بلکہ مجھ سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا آنکھیں بند کر کے پی ٹی آئی کے ٹکٹ لے لے تم جیت جاؤ گے. آنیسٹلی یہ ایک ڈائی ہارڈ ایک بات کر رہا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ پولیٹیکل پلس کیا. سو پی ٹی آئی جو ہے ایک پاپولر جماعت ہے، بالکل ایک انسیڈنٹ ہو گیا، لیکن اس میں تمام پی ٹی آئی کے جو آپ کہہ لو کارکن اس میں شامل نہیں ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ ان کی پاپولیرٹی کو کوئی بھی ہو وہ نہیں چھین سکتا. سو بیسکلی یس، وہ ان کا ایک رائٹ ہے. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، ہم نے ہر پولیٹیکل پارٹی میں دیکھا ہے کہ ایسے اننیسیسری میں کہوں گا کہ ایسے انسیڈنٹس ہوئے ہیں کہ جو کہ جن کو نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری پارٹی خراب ہوتی ہے. بالکل فیملیز کے اندر اچھے برے ہوتے ہیں، تو فیملی کے اندر کچھ لوگ تھے خراب اور ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے. بٹ پی ٹی آئی ہے وہ ایک لوگ ہیں، پاکستان کے عوام ہیں، اور ان کا ایک حق بنتا ہے کہ بھائی کریں جو مرضی ہو، جس پارٹی کا ہو. میر صاحب، کنسیڈرنگ دی پاپولیرٹی آف پی ٹی آئی، تو آپ بھی یہ توقع کرتے ہیں، آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ اگر 15 اکتوبر کو جلسہ ہوتا ہے تو وہ ایک بڑا جلسہ ہو سکتا ہے، چاہے اس میں چیئرمین تحریک انصاف شرکت نہ کریں اس جلسے میں؟ پہلی بات یہ، اور دوسری یہ کہ کیا جلسے کی اجازت مل جائے گی؟ ملنی چاہیے. اگر ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں ملنی چاہیے. اگر آپ نہیں کرتے تو دیٹ مینس کہ ہم کسی ڈیموکریٹک پروسیس سے نہیں جا رہے. دیٹ مینس کہ یہ فارس اور ایبسولوٹلی فیک الیکشنز ہوں گے. جو آتا ہے اس کو موقع دیں، اس کو ووٹ ملتا ہے، نہیں ملتا ہے سو ووٹ. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم نے ڈیموکریسی کو آگے لے کے جانا ہے. اگر تو کرنا ہے، اگر نہیں کرنا، آپ نے وہ کہتے ہیں کہ ہنڈرنسز کریٹ کرنی ہے کسی پارٹی کے لیے بھی، اے بی سی کسی کے لیے اگر آپ نے کرنا ہے تو دین وی آر ناٹ ٹاکنگ ڈیموکریسی. سر، تحریک انصاف کے جو عثمان ڈار ہیں ان کی جانب سے جو کنفیشن کانفرنس کی گئی ہے، پریس کانفرنس، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ انکشافات کیے گئے ہیں، دعوے کیے گئے ہیں، اور اس ساری جو ان کے انکشافات ہیں، دعوے ہیں، اور جو پریس کانفرنس ہے اس کا اثر پارٹی پر پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. سب کو پتا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے. ایوری بڈی نوز. اور عمران خان چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں ان کے کیسز پر فرق پڑ سکتا ہے اس سے؟ نہیں جی، کیوں پڑے گا؟ جو ان پہ کیس ہیں وہ قانونی طور پہ اس کو حل کیا جائیں گے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جلسہ نکلے گا تو آپ کہیں گے ہاں جی ہاں چلے جاؤ. نو، اٹ کین ناٹ، مسٹ ناٹ، شوڈ ناٹ ہیپن. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو قانونی کارروائی ہے کسی کے اوپر، وہ قانونی کارروائی کی جانی چاہیے. یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے. جیسے بھی ہو آپ نے اپنے کیسز جو ہے کورٹ میں ہیئر کرنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے لائحہ عمل جو ہے اس پہ آپ نے فالو کرنا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ 10,000 لوگ لے آئے تو اب چلیں جن کو چھوڑ دیں. کوئی بھی ہو، اس طرح نہیں ہوتا. یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے اینڈ وی گو بائی دا لا. اگر آپ نہیں کریں گے، ایک طرف سے اگر آپ زیادتی کریں گے وہ بھی دنیا دیکھ رہی ہے، دوسری طرف سے اگر آپ کوئی غلط اقدامات اٹھائیں گے وہ بھی دنیا دیکھ رہی ہے. سو وی مسٹ ناٹ، پرٹیکولرلی اس معیشی حالات کے اندر، وی مسٹ ناٹ ایسی حرکت کوئی کریں کہ جس کے اندر ہماری کریڈیبلٹی کے اوپر کوئی نشان آئے. میر صاحب، یہ کہیے گا کہ آئندہ انتخابات میں جماعتوں کا، سیاسی جماعتوں کا اتحاد ہوتا دیکھتے ہیں، بالخصوص اگر ہم پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کی بات کریں تو؟ میں نے پہلے بھی کہا ہے اگر کوئی اتحاد کہیں ہو جائے گا وہ پی 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 اور پی ٹی آئی کا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ مائنڈڈ ہیں. پی 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 اور جو پی ایم ایل این ہے یہ لائک مائنڈڈ نہیں ہے. ان کے اپنے نظریات ہیں which is fine. لیکن آپ نے ان کو گورنمنٹ میں بھی دیکھا، کولیشن کے اندر، پھر نواز شریف باہر آ گئے تھے گورنمنٹ کے اندر سے. تو یہ ایک ان کا ایک اپنا ایک لائحہ عمل ہے، اور وہ جاتا ہے کہ عوام کے اندر، کیونکہ جب یہ اکٹھے بیٹھیں گے تو اگر کام چل رہا تو آپ کہہ لو کہ تنقید وہ ان دونوں کے اوپر ہوگی. سو یہ تنقید لینا نہیں چاہتا، تو اس لیے الگ الگ. میر صاحب، نواز شریف کی وطن واپسی کی بات کرتے ہیں، اس کے چرچے جاری ہیں. نون لیگ میں مزاحمتی اور مفاہمتی گروپ آمنے سامنے آ گئے ہیں. مفاہمت کے حامی گروپ نے نواز شریف کو وطن واپس مؤخر کرنے کی تجویز دی ہے، اور نواز شریف کو واپسی مؤخر کرنے کی تجویز جو دی جا رہی ہے وہ کیوں دی جا رہی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں،
जिस तरह खुर्शीद शाह की स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ एक कॉन्विक्ट है. ओके फाइन. तो जब वो ये इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो वो एक कानूनी अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, और जो भी हो, वेदर इट इज नवाज शरीफ और एनीबडी एल्स, उन्होंने एक कानूनी कार्रवाई को फेस करना है जी. तो जब वो कानूनी कार्रवाई को फेस करेंगे, जिस तरह PMLN के लीडर्स कह रहे कि वो उतरेंगे, लोग उनका इस्तकबाल होगा, फिर वो इकबाल पार्क जाएंगे, जलसा करेंगे, क्या आपके जो कानून के अंदर वो जो कोई ऐसी है शिक कि जिसके अंदर आप वो अलाउ करेंगे? यूजुअली जब आपने पहले क्या किया, आपने शहबाज को पहले पकड़ लिया, जब वो आए मैं उनके साथ आया था. आपने नवाज शरीफ को भी पकड़ लिया, मैं उनके साथ आया था, उन पे केसेस थे तो उनको डिपोर्ट कर दिया. क्या अभी भी नवाज शरीफ को तो निजात दहिंदा का नाम करार दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये मुल्क में आएंगे तो बेहतरी आ जाएगी, खुशहाली आएगी. क्या लगता है आपको फर्क पड़ेगा? ये जो महंगाई है इसमें कमी आएगी, माइशत बेहतर होगी? मुल्क के अंदर अगर MBS भी आ जाए ना, वो भी नहीं कर सकते. हमारे हालात बड़े खराब है, और ये हालात मिल के ठीक होंगे, मिलजुल के ठीक होंगे. अकेला जो भी आएगा वो 4 महीने या 5 महीने मैक्सिमम सरवाइव करेगा और लोगों ने निकल आना है. सो इस लिहाज से एक कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी मेरी नजर में, ताकि अगर तनकीद पड़ती है तो सब पे पड़े, और ये पूरी अवाम पे ही तनकीद जाएगी, क्योंकि ये अवाम के नुमाइंदे होंगे. तो इस लिहाज से एक आदमी आके कोई ओवर यू टर्न नहीं कर सकता, ना आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस ठीक कर सकता. आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से. अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें.